قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی اعلیٰ صفات کو بیان کیا ہے۔ صدق، سچ بولنا، صبر کرنا، آدھا ایمان، کسی کے صدمے پر، جدائی پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اتنا مبارک جملہ ہے کہ اس جملے کی ادائیگی سے پہلے ہی بشارتیں سنی جا رہی ہیں، بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، بشارتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت، خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اس سے بھی پہلے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت ان کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، تکلیف، مشقت، بیماری، پریشانی، سختی، تنگی، فقر و فاقہ، غربت، بے روزگاری، تنگی، ٹینشن، فکر مندی، کسی عزیز ترین ہستی کی جدائی بہت کڑوی چیز ہے۔ الفراق مرن، عرب کہتے ہیں الفراق مرن، اپنوں سے بچھڑنا بہت تکلیف دہ، تلخ، کڑوا گھونٹ تو آدمی پھر بھی پی لیتا ہے، مگر دوریاں یہ ناقابل بیان کرب اور الم ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کے حال پہ فضل و کرم فرما کر جبر خاطر فرما دے۔ اللہ جابر ہے، اللہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، پریشان دلوں کی دلجوئی کرنے والا۔ قرآن کریم میں 3 اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ کسی پریشانی، سختی، تکلیف، صدمہ، حادثہ، پریشانی، بیماری میں صبر کرو تو صبر عام صبر نہ ہو بلکہ صبر جمیل ہو، اور کسی کو چھوڑنا ہو تو وہ بھی عمدگی سے، اور کسی کو درگزر کرنا ہو، کسی سے معاف کرنا ہو، صلح و صفائی کرنی ہو تو بھی جمیل۔ 3 وہ مبارک اوصاف، مبارک عمل ہیں جن کے ساتھ اللہ نے لفظ جمیل لگایا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمیل، اجمل، جمال، عمدگی، تر و تازگی، خوبصورتی، وہ بات جس کو سن کر دل ٹھنڈا ہو جائے، وہ چیز جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جی، امام ابن قیم نے فرمایا الصبر الجمیل هو الذی لا شکوى فیہ، مدارج السالکین میں لکھا صبر وہ ہے آدمی اس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں فرمایا تھا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور ایک جگہ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جب صبر جمیل کیا تو اللہ نے ملا دیا۔ تو صبر کسی بھی تکلیف، پریشانی، مشقت، سختی، تنگی، آزمائش میں صبر، اور ایسا صبر جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، ایسا صبر جو اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب کی امید والا ہو، ایسا صبر جس میں اللہ کی طرف رجوع ہو، ایسا صبر جو راضی برضائے الہی ہو۔ چونکہ عرب کہتے ہیں تم چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انت ترید وانا ارید ولکن اللہ یفعل ما یرید۔
اور قرآن میں 2 جگہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کے ہاں قضاء و قدر ہے، اللہ کے ہاں تقدیر کے فیصلے ہیں۔ مومن اور مومنہ ہر حال میں راضی برضائے الہی، جس حال میں محبوب رکھے ہم خوش ہیں، اور ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور زبان پہ اسی کا نام ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق شام 6:30 بجے درس قرآن ہوگا۔ آپ خود بھی شامل ہوں، تمام ساتھیوں کو اس درس میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ یہ 3 اوصاف ہم بتدریج اپنے دروس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عبادتیں اور ایسے اوصاف نصیب فرمائے جن کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین۔